صفحہ نمبر 157 آیت نمبر 182 سورة الأعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں یہاں تک کہ ان کو پکڑ کا علم بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم ان کے لیے تدبیر بنا رہے ہیں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، واقعی میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا، کیا یہ لوگ فکر نہیں کرتے؟ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، کہ ان کا نبی مجنون نہیں ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، وہ ان کے لیے واضح ڈرانے والے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجرمین کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے دین کو، ہماری آیات کو، ہماری کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، پھر بھی یہ دنیا میں خوش باش رہ رہے ہیں۔ جیسے غیر مسلموں کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر دنیاوی نعمتیں ان کے پاس زیادہ ہیں، اور اللہ کی کتاب کے منکر ہیں، اللہ کی آیات کے منکر ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم استدراج دے رہے ہیں۔ استدراج کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کو عارضی نعمتیں دیکھے، دائمی پکڑ اس کے لیے مختص ہو۔ ہمارے تفسیر کے اساتذہ مثال دیتے تھے کہ جیسے کسی آدمی کے متعلق حکومت پھانسی کا فیصلہ کر دیتی ہے، تو پھر اس کی پھانسی سے ایک دن پہلے ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہو سوائے اس بات کی کہ ہم آپ کو پھانسی سے نجات دیں، تو وہ خواہش آپ کی ہم پوری کر دیں گے۔ کوئی اچھی خوراک آپ کی طبیعت کو چاہیے، کوئی دار سے ملنا ہے، تو یہ سوائے اس کے کہ آپ کو نجات مل جائے پھانسی سے، موت سے، باقی ہم آپ کی ہر خواہش پوری کریں گے۔ اور ایسے کیا جاتا ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ کہ اللہ کی کتاب کو نہ ماننا، اس کے دین کو نہ ماننا، اس کی شریعت سے انکار کرنا، یہ پھر بھی دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیاوی نعمتیں ان کے پاس ہم سے زیادہ ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی 25ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ خوف ہمیں نہ ہوتا کہ تمام کے تمام مسلمان عالم کفر میں چلے جائیں گے، تو ہم کافروں کو، غیر مسلموں کو سونے چاندی کے گھر بنا کے دے دیتے۔ ان کے گھروں کی چھتیں سونے چاندی کی ہوتی، ان کے گھروں میں بالاخانے تک سیڑھیاں چاندی کی بنی ہوئی ہوتی۔ مگر اگر ایسے ہم کریں گے تو پھر یہ لوگ سارے عالم کفر میں جائیں گے کہ یہ تو کامیابی کفر میں ہے۔ اس لیے ہم ان کو بیش بہا
نعمتیں نہیں دیتے، پھر بھی ان کے ہاں نعمتیں مسلمانوں سے بڑھ کر ہوں گی۔ ہمیشہ تاریخ میں یہ بات چلی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی دین کے منکر ہیں، تو آخرت میں تو ان کا کچھ حصہ ہے نہیں، اللہ دنیا میں دے رہے ہیں کہ یہ نعمتیں یہ لے لیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے تدبیر بنا رہے ہیں، ہماری تدبیر بڑی سخت ہے، مضبوط ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ما بصاحبہم من جنہ، مشرکین کہتے تھے اس کو جنون ہے، اللہ نے فرمایا اس کو جنون نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نبی ہے، یہ تمہیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تو سب کے لیے نمونہ ہے، اور اس کے بعد اس کے ورثہ علماء دین، ان کی محبت یہ نبی کی محبت ہے، اصل میں ان کی محبت خیر سے خالی نہیں ہے۔ المرء مع من احبا، آخرت میں آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کی محبت دنیا میں ہو۔ محمود غزنوی افغانستان کا ایک بڑا معروف بادشاہ گزرا ہے، اس کے متعلق اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کہا کرتا تھا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو عرصے سے میری خواہش ہیں لیکن اس کا مصداق مجھے نہیں مل رہا۔ پہلی بات یہ کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جائے، یہ میری بڑی تمنا ہے، یہ ہر مسلمان کی تمنا ہے۔ اور ہمیں اساتذہ کہا کرتے تھے کہ جو سوتے وقت سورہ مزمل پڑھتا ہے تو اس کے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، اس میں حضور کی ذات اقدس کا تذکرہ ہے، اللہ اس کو اپنے نبی کی زیارت خواب میں نصیب فرمائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سورت کے اندر تہجد کا ذکر ہے، اس بندے کو اللہ تہجد کی توفیق عنایت فرمائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس بندے کے خواب سچے ہوں گے۔ سورہ مزمل کے سوتے وقت تلاوت کے یہ 3 فوائد ہیں، اپنے نبی کی زیارت ہوگی، تہجد کی توفیق ہوگی، اور اس کے خواب سچے ہوں گے۔ تو وہ کہتا تھا کہ میری 3 خواہشات ہیں۔ نمبر 1 کہ مجھے اپنے نبی کی زیارت ہو جائے، یہ میری بڑی دیرینہ خواہش ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ مجھے ایک حدیث پہ اشکال ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ایک آدمی 1400 سال بعد آیا، وہ نبی کا وارث کیسے بن رہا ہے؟ وارث تو وہ ہوتا ہے جو باپ فوت ہو جائے بیٹا اس کا وارث ہے، انبیاء کے بیٹے انبیاء کے وارث ہیں، یہ بات تو ذہن تسلیم کر لیتا ہے، مگر ایک آدمی 1400 سال بعد آیا اور اس نے 8 سال علم حاصل کیا اور وہ نبی کا وارث ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے حدیث لیکن مجھے اس پہ اطمینان قلب نہیں ہے۔ محمود غزنوی یہ کہا کرتا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ میرے باپ کا نام سبق تگین تھا، کاش کہ مجھے یہ تسلی ہو جائے کہ واقعی شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسے ڈالے ہوئے تھے، کاش کہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔
ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو گشت پہ نکلے ایک طالب علم، دیکھا کہ وہ کوئی سرکاری کمرہ ہے، اس میں کچھ کام ہو رہا ہے، اس کی روشنی باہر کھڑکی پہ نکل رہی ہے، تو اس کے ساتھ سردی میں ایک طالب علم کھڑا ہے اور کتاب دیکھ رہا ہے، سبق یاد کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا یہ سردی کی رات اور یہ باہر کون کھڑا ہے؟ دیکھا، گیا اس کے پاس، اس سے پوچھا، کہتا ہے میں نے سبق یاد کرنا ہے، کل استاد کو سنانا ہے، عالم بن رہا ہوں اور روشنی کا انتظام میرے پاس نہیں ہے، اس کو کیا پتہ یہ بادشاہ وقت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل آپ بادشاہ کی جگہ پہ آ جائیں، آپ کے لیے انتظام ہو جائے گا۔ اب جب گشت سے واپس لوٹا اور سو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ارشاد فرمایا اے سبق تگین کے بیٹھے، آپ کو جو میری حدیث پہ شک و شبہ ہے کہ کیا علماء انبیاء کے ورثاء ہیں کہ نہیں، یہ میری حدیث ہے، یہ میں نے فرمایا ہے، واقعی یہ انبیاء کے ورثاء ہیں۔ تو جب صبح کو اٹھا تو بہت زیادہ خوش تھا کہ میری تینوں باتیں پوری ہو گئیں۔ نبی کی زیارت کی خواہش تھی، میں نے اپنے نبی کو خواب میں دیکھا اور مجھے کہا کہ اے سبق تگین کے بیٹھے، نبی جس کو فلاں کا بیٹا کہے وہ اسی کا ہی بیٹا ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کے متعلق اشکال تھا، وہ حضور نے فرمائی یہ میری حدیث ہے، اس میں شک و شبہ نہ کر۔ ان سے محبت اور تعاون کا ساتھ بیٹھ کے آدمی ان کے ساتھ بیٹھتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے، تو اس آدمی کی بھی اللہ مغفرت فرمائیں گے جس نے 2 لقمے عالم دین کے ساتھ کھائے، جو 2 قدم کسی عالم کے اکرام کے لیے اس کے ساتھ گیا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائیں گے۔ تو انبیاء کی محبت، دین کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، علماء کی محبت، یہ نجات کا راستہ ہے، یاد رکھیں۔ ہمارے حضرت ہزاروی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ یہاں آیا کرتے تھے جب حیات تھے، تم سب ان سے مسافہ بھی کرتے تھے اور ذکر کی مجلس میں بھی شریک رہتے تھے۔ حضرت کئی دفعہ ادھر رات کو ہمارے ساتھ ٹھہرے، محلے والوں کو میں کہتا تھا کہ ان اللہ والوں سے ملا کرو، یہ کیا معلوم ابھی وہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، یہ علماء صرف دنیا میں تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ جنازہ پڑھائیں، تمہیں قرآن سکھائیں، بلکہ جنت میں بھی اللہ دریافت فرمائیں گے لوگوں تمہیں کیا چاہیے؟ لوگ کہیں گے یا اللہ سب کچھ ہمیں ملا ہوا ہے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، ایک چیز اب رہتی ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ لوگ آپس میں کہنے لگ جائیں گے یہ کون سی نعمت ہے، ہمیں تو سب کچھ مل رہا ہے، جنت مل گئی، خادم مل گئے، حور مل گئی، غلمان مل گئے،
پھل مل رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں مل رہے ہیں، اور کون سی نعمت ہے کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ آپس میں کہیں گے جاؤ علماء سے پوچھ لو کہ کون سی چیز رہتی ہے، تو اپنے علماء کے پاس جائیں گے کہ کون سی چیز رہتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سب سے بڑی نعمت تو رہتی ہے، علماء فرمائیں گے کہ وہ اللہ کا دیدار ابھی باقی ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس میں سب سے بڑا مزہ ہے۔ تو یہ لوگ ان سے سیکھ کے آئیں گے یا اللہ بس وہ نعمت دے دے۔ ہمارے حضرت مسکرا کے فرمایا کرتے تھے اے لوگو سن لو، علماء جنت میں بھی تمہاری ضرورت ہے، دنیا میں تو ویسے بھی ضرورت، جنت میں بھی تمہاری ضرورت ہے۔ بہرحال جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کے ساتھ انسان آخرت میں ہوگا، یہ نبی کا فیصلہ ہے۔ محبت دل میں مسجد کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، قرآن سنانے والے کے ساتھ، پگڑی والوں کے ساتھ، ذکر کرنے والوں کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، مبلغین کے ساتھ، خدمت خلق والوں کے ساتھ، وہ علماء جہاں بھی خدمت کر رہے ہیں، یہ تمام شاخیں یہ دین کا حصہ ہیں، ان سے محبت یہ راہ نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو استدراج دے رہے ہیں، یعنی مہلت دے رہے ہیں، ایسے انداز سے ان کو پکڑیں گے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ان کو مہلت دے کے ان کے خلاف تدبیر کر رہے ہیں۔ ان کیدی متین، واقعی ہماری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ان کا ساتھی، ان کا نبی وہ مجنون نہیں ہے؟ ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہے مگر وہ واضح طور پہ ان کو ڈرانے والا نبی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ ہمارے ایک ساتھی ان کے رشتہ دار بیمار ہیں، دعا کا قائم ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں بھی بیمار ہیں مسلمانوں میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، مختلف امراض کے سب کو شفایاب فرما۔ اے اللہ جتنی زندگی ہماری رہتی ہے ہمیں علم نہیں، آپ کو تو علم ہے اللہ، باقی زندگی دین کے مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ خدایا ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ اے اللہ حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے کھول دے، مقبول حاضری بار بار ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ بران رحمت کی جہاں ضرورت ہو یا اللہ وہاں برسا دے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، علماء نیک لوگوں کی محبت کو ہمارے دلوں میں داخل فرما۔ اے اللہ عالم کفر، اے اللہ ادیان باطلہ کی نفرت ہمارے قلوب میں داخل فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرما، ہمیں اپنے دین پہ استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ حاضرین میں جس جس کے دل میں شران جو بھی جائز حاجات ہوں اپنے فضل سے پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ برحمتك وكرمك يا أرحم